اور اس کا انجام کتنا برا ہے؟ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، جان بوجھ کر جس نے جھوٹ بیان کیا، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ جو حدیث رسول بیان کرتا ہے لوگوں میں اور وہ حدیث نہیں ہے، جانتا ہے صرف اپنی تقریر کی لذت کے لیے لوگوں میں بلے بلے کرانے، یہ جی بڑی 0 میٹر حدیثہ سناتا ہے، یہ بڑی بہترین باتیں کرتا ہے۔ اب وہ جانتا ہے یہ حدیث نہیں ہے، مجمع جوڑنے کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے وہ ایسی روایات سناتا ہے جو احادیث رسول نہیں، من گھڑت موضوع باتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جھوٹ باندھنا، جھوٹی بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا عام آدمیوں پر، دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں، لہذا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے۔ کسی عام آدمی کی طرف بات کرو گے منسوب، اس کا وہ گناہ نہیں ہے جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے امت کے اندر پھیلاؤ گے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا، ایسے لوگوں سے دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یا حبیبی ادنو منی، 3 مرتبہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ۔ سامنے کھڑا یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہو، یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں مولانا صاحب امت پہ احسان کیجئے، ذرا یہ بتا ہی دیجئے کون سی کتاب کے اندر یہ روایت ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کیا محمد کریم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مومنوں کی ماں جو یہ کہے کہ محمد کریم نے اللہ کو دیکھا، اس نے محمد کریم پہ جھوٹ باندھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب فرمائے وہ تو نور تھا، میں کیسے دیکھتا؟ اور یہاں آمنے سامنے کھڑے کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کر کہا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور مقام پہ یہی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور سورۃ یاسین کے آغاز میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کہا اس میں ایک لفظ ہے انکا، اے میرے رسول تو، البتہ رسولوں میں سے ہے، اے میرے حبیب تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ کاف کا اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے کھڑا ہو، وہ کا اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو غائب ہو، جو موجود نہ ہو۔ انہو وہ جو غائب ہے، اور انکا جو قریب ہے، جو سامنے ہے۔ عرش بھی نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، فضا، خلا، ہوا، کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وجود بخش چکا تھا، اپنے سامنے کھڑے کر کر کہہ رہا تھا قرآن کی قسم تو میرا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے، ایک اللہ تھا۔ اللہ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟
عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب۔ اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ، زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ کاف انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو۔ تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے، وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ، اے میرے محبوب آپ، اے میرے محبوب تو، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، فضا بھی نہیں تھی، ہوا بھی نہیں تھی، عرش بھی نہیں تھا۔ ارے اللہ کے بندو، کیا حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا؟ اور آپ فرماتے ہیں زمین و آسمان ہر چیز کی تخلیق سے پہلے محمد کریم کو وجود بخش کے، ایک ہے اللہ کے نبی کا نبی ہونا اللہ کے علم میں، وہ ایک الگ معاشرہ ہے، ایک ہے کہ نبی کو وجود بخش کے اپنے سامنے کھڑے کر کر کہا انک لمن المرسلین۔ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ اس کو امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب کی پہلی جلد اور صفحہ 110 پہ موضوعات کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت اور جھوٹی روایات ہے جس کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا، اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ رات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا، خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید پوشاک پہنے ہوئے گھوڑے پہ سوار جا رہے۔ تو ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی آپ سے کوئی کام ہے، میں نے بات کرنی ہے، ٹھہریے رکیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مشغول ہوں۔ اور وہ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا ہے اللہ کے نام پہ، جس کے بدلے میں اللہ نے عثمان کی شادی جنت کی حور سے کی ہے اور ولیمہ کیا ہے، سارے انبیاء کی دعوت ہے، میں بھی روٹی کھانے جا رہا ہوں۔ کی زیارت ہو گئی اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آیا۔ کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑی، یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے۔ کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے۔ آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ اس روایت پہ تبصرہ ہم نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کہتے اپنے پاس سے، اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہیں علماء دیوبند کے بہت بڑے مفتی زر ولی خان، بہت بڑے مفتی ہیں علماء دیوبند کے۔ وہ یہ خود یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کی کیسٹ میں یہ روایت سنی اور میں سن کے حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں مولانا طارق جمیل صاحب کس کمپنی سے حدیث لیتے ہیں۔ یہ مولانا زر ولی خان کے جملے ہیں کہ میں نہیں جانتا مولانا طارق جمیل کس کمپنی سے حدیث لیتے ہیں۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب و جھوٹا اور من گڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ واقعتاً ایسا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے، ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے ہیں۔ اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں جس کے سر پیر نہ ہو۔ اگر کوئی روایت موضوع ہے محدثین نے اس کو قرار دے دیا کہ یہ من گھڑت ہے، اگر اس کو پھر حدیث رسول بنا کر آپ امت کے سامنے پیش کرو گے تو حقیقت میں اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اصلی چیز ہو، آپ نے دیکھا نہیں بچوں کے پاس کھلے پیسے ہوتے ہیں نا، 8 آنے 4 آنے، وہ ایک بچہ اپنے جیب میں ڈال کے ہلاتا ہے
اور خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے پاس پیسے ہیں. دوسرے بچے کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن اس نے بچے کے سامنے مقابلہ بھی کرنا ہے. وہ پیپسی کے ڈھکن ڈال لیتا ہے, انہوں کھڑکائی رکھتا ہے کہ میرے کو بھی ہے نہیں, اور وہ پیسے نہیں ہوتے. جس کے پاس پیسے ہوں اسے پیپسی کے ڈھکن بجانے کی ضرورت. جب امت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ذخیرہ مل گیا تو موضوع بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رحمت فرمائے امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, اللہ ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت بنائے, جنت کا باغ بنائے. انہوں نے امت پہ اتنا بڑا احسان کیا, اتنا بڑا احسان کیا کہ ضعیف اور صحیح روایات کو الگ الگ کتابیں ہی چھاپ دی, الگ الگ روایات اکٹھی کر دی. سلسلہ احادیث صحیحہ, سلسلہ احادیث ضعیفہ. ابو داؤد صحیح ابو داؤد, ضعیف ابو داؤد. صحیح ابن ماجہ, ضعیف ابن ماجہ. کتابیں الگ کر دی تاکہ جو بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث لینا چاہے وہ قیامت کے دن یہ شکایت اور یہ بات نہیں کر سکے گا, یہ بہانہ نہیں کر سکے گا اللہ حدیثیں گڑ مڑتی ہے, میں پتہ ہی نہیں تھا صحیح کون سی ہے ضعیف کون سی ہے. انہوں نے صحیح حدیث کا ذخیرہ الگ کر دیا, ضعیف کا الگ کر دیا, تاکہ جو چاہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین اس کو لے لے اور قبول کرے اور عمل کرے. شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ بہت بڑے عالم, میری ان سے بات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ میں خود چل کر مولانا کے پاس گیا اور میں نے کہا مولانا آپ کی آواز بہت دنیا سنتی ہے, آپ سے صرف ایک التماس ہے کہ آپ موضوع روایات, ضعیف روایات, منکر روایات کو بیان نہ کیا کیجئے. تو کہنے لگے مولانا نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے, میں تو مشغول آدمی ہوں. شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ کہنے لگے میں نے کہا کہ مولانا اب تو ضرورت نہیں رہی زیادہ محنت کرنے کی, اب تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح اور ضعیف کا الگ الگ ہمیں نسخے ہمارے ہاتھ میں تھما دیے, یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے, آپ صحیح کو لیجئے, جو ملے وہ بیان کر دیجئے. کہا ہوا عندی شدید, شیخ البانی بہت شدید تھے, میں ان کو نہیں مانتا. اور جب خود بیان کرنے پہ آئے, قوم نوح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی بھاگے اور ایک غار کے اندر جا کے چھپ گئے, غار میں چھپ گئے تاکہ جو عذاب آ رہا ہے پانی کی صورت میں اس سے بچ جائیں. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی چیز ایسی ہے جس سے انسان وہاں جا کے چھپ جائے اور وہاں تک اللہ کے عذاب کا پانی نہ پہنچ سکے؟ کہا وہ غار میں چھپ کے آگے سے پتھر لگا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو پیشاب لگا دیا. اتنا پیشاب آیا, اتنا پیشاب آیا, اتنا پیشاب آیا, پیشاب کے اندر ہی پوری غار بھر گئی اور اسی میں ڈوب کے مر گئے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو 3 آدمی بھاگ کے ایک غار میں گھس گئے, اوپر پتھر رکھ لیا کہ اب اندر پانی نہیں آئے گا. اللہ چاہتا تو پانی اس کے اندر بھی گھسا دیتا اور داخل کر دیتا, کیا مشکل تھا, پانی کی ایک موج پتھر اٹھا کے باہر کر دیتی, پانی اندر سے آیا تھا. اور اللہ نے ان کو ان کی بے عقلی میں مارا. تھوڑی دیر میں تینوں کو شدید پیشاب کا تقاضا ہوا اور تینوں پیشاب کرنے بیٹھے, اللہ نے پیشاب کو چلا دیا اور وہ روکنے کے باوجود بھی نہ رک سکا, تینوں اپنے پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کون سی کتاب میں ہے؟ یہ سوال کرنے والے بھی ختم ہو گئے. بس جی مولانا نے فرما دیا, حضرت نے فرما دیا, شاہ صاحب نے فرما دیا, شیخ صاحب نے فرما دیا, سید صاحب نے فرما دیا, السلام علیکم, 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا. یہ تو پوچھ رہے کہ حضرت کتاب کا نام بتا دیجئے, حدیث نمبر بتا دیجئے, جلد کا نمبر بتا دیجئے, محدث کا نام بتا دیجئے. نہ یہ پوچھنے والے رہے نہ یہ بیان کرنے والے رہے. یہاں ان لوگوں کے کفر کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے